السلام علیکم ناظرین، سان نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے ساتھ میں سعید۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اس قرارداد کی تائید میں 120 ممالک نے ووٹ دیتے ہوئے انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر سے دونوں فریقین کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ انسانی امداد بغیر کسی رکاوٹ کے غزہ تک پہنچنی چاہیے۔ ہندوستان نے اس قرارداد پر ہوئی ووٹنگ سے بہت دور ہے۔ ہندوستان کی ووٹنگ میں عدم موجودگی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ قرارداد میں حماس کے حملے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 40 ممالک کی حمایت سے اردن نے قرارداد کا مسودہ اقوام متحدہ کے ہنگامی خصوصی اجلاس میں پیش کیا۔ شہریوں کے تحفظ، قانونی اور انسانی ذمہ داریوں کو برقرار رکھنے کے نام سے پیش کی گئی قرارداد کو منظوری دے دی گئی ہے۔ 120 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 14 ممالک نے اس کی مخالفت کی ہے۔ 45 ممالک غیر حاضر تھے۔ ہندوستان کے ساتھ آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، جاپان، یوکرین، برطانیہ ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں آج غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد منظور کی گئی، جبکہ ہندوستان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس معاملے پر کلیت مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیرت کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے ایک طویل ٹویٹ کیا کہ یہ چونکا دینے والی بات ہے کہ مودی حکومت نے اقوام متحدہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کی قرارداد سے پرہیز کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں 7028 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں سے 3000 سے زائد بچے اور 1700 خواتین ہیں۔ غزہ میں کم از کم 45% مکانات تباہ ہو چکے ہیں، 1.4 ملین سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ امن کے زمانے میں بھی غزہ کے باشندوں کو مکمل ناکہ بندی کا سامنا ہے اور انہیں انسانی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، سیاسی نہیں۔ قرارداد پر پرہیز کرتے ہوئے ہندوستان گلوبل ساؤتھ، جنوبی ایشیا اور برکس میں تنہا کھڑا ہے۔ بھارت شہری زندگی سے متعلق معاملے پر کیوں پرہیز کرتا ہے؟ غزہ میں امداد پہنچانے کے بعد پرہیز کیوں؟ ایک دنیا ایک خاندان کا کیا ہوا؟ اور وشوا گرو نریندر مودی نے ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ حماس کے حملے کی مذمت کی، لیکن جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ انہوں نے چند روز قبل اردن کے بادشاہ سے بات کی تھی، لیکن اردن کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پر اس سے باز رہے۔ فلسطین پر یہ ایک متضاد خارجی پالیسی ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے آج اقوام متحدہ میں غزہ جنگ بندی پر ووٹنگ میں ہندوستان کی غیر حاضری پر حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرکزی کی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین میں انسانیت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ان اقدار کے خلاف ہے جن پر ہمارا ملک قائم رہا ہے۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن آج شب ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جزوی چاند گرہن کا نظارہ ہندوستان میں بھی کیا جا سکے گا۔ چاند گرہن کا آغاز ہندوستانی وقت کے مطابق 11:55 پر ہوگا۔ چاند گرہن رات 1:45 پر اپنے عروج کو پہنچے گا اور چاند گرہن کا اختتام 29 اکتوبر یعنی اتوار کی الصبح کی رات 2:23 پر ہوگا۔ گرہن کا نظارہ ہندوستان کے علاوہ ایشیا، یورپ، آسٹریلیا، امریکہ کے مختلف حصوں، افریقہ اور انٹارکٹیکا میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ حیدرآباد میں بھی چاند گرہن کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ کانگریس مائنارٹی ڈیولپمنٹ کے چیئرمین شیخ عبداللہ سہیل نے آج کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اپنے استعفے کا مکتوب پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے کو روانہ کر دیا۔ 3 صفحات پر مشتمل استعفے کے مکتوب میں شیخ عبداللہ سہیل نے کہا ہے کہ پی سی صدر ریونت ریڈی کی وجہ سے استعفیٰ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ 45 سال سے کانگریس سے وابستہ ہے اور کئی پی سی سی صدور کے ساتھ کام کر چکے ہیں، لیکن ریونت ریڈی پی سی سی صدر بننے کے بعد پارٹی میں کافی تبدیلیاں ہوئی ہے۔ پارٹی کا ہر طبقہ ان سے ناراض ہے، خاص طور پر ٹکٹ کی تقسیم میں سینئر قائدین نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی نے اپنی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔ 45 امیدواروں پر ایک مسلمان محمد اظہر الدین کو حیدرآباد کے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کے کریم نگر ضلع کلکٹر اور پولیس کمشنر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان دونوں کا تبادلہ کر دیا ہے۔ سینٹرل الیکشن کمیشن نے جمعے کو کلکٹر گوپی اور کمشنر پولیس سبا ریڈی کو تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے دونوں کے خلاف موصول ہونے والی شکایات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا۔ احکامات میں کہا گیا ہے کہ کلکٹر اور ایس پی کو جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کیا جائے گا۔